الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. ہمارا مدنی قاعدے کا سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. آج ہمارا 7واں پارٹ ہے. اس سے پہلے ہمارے 6 پارٹ ہو چکے. پچھلے پارٹ میں ہم نے نون ساکن کے قواعد کے سوال و جواب کے بارے میں پڑھا. آج کے پارٹ میں ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قواعد سوال و جواب کی طرز میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں آگے. ادغام شفوی کا قاعدہ: میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہونا کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہونا کر کے پڑھیں گے. ادغام شفوی کی مثال جیسے میم ما، میم زیر میم میم، میم زبر الف ما، میم ما، میم ما، ہونا کر کے پڑھیں گے. ہونا کا معنی ناک میں آواز لے جانا. اس کے بعد اخفاء شفوی کا قاعدہ: میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ہونا کریں گے. میم ساکن کے بعد بھی اگر با آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہم ہونا کر کے پڑھیں گے. اخفاء شفوی کی مثال جیسے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. ہم یہاں پہ میم ہے، میم ساکن ہے، اور پھر اس کے بعد بمؤمنین آگے با آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ہونا کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اظہار شفوی کا قاعدہ: میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ہم غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اظہار کریں گے. اظہار شفوی کی مثال جیسے علیہم غیر علیہم غیر ہم، میم آ رہا ہے، میم ساکن، پھر اس کے بعد غین آ رہا ہے، یعنی حروف ہلکی. حرف میم بھی نہیں ہے اور حرف با بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ حرف ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تفخیم اور ترقیق یہ دیکھ لیتے ہیں. تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. تفخیم یعنی حرف کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، اور ترقیق حرف کو باریک پڑھنا. یہ تفخیم و ترقیق کے معنی ہے. تو جہاں پہ ہم حرف کو موٹا پڑھیں گے، مثال کے طور پر جیسے اللہ اللہ، تو یہاں موٹا پڑھا جا رہا ہے، پر پڑھا جا رہا ہے، تو ہم اسے تفخیم بولیں گے. یا جیسے میم مر قدینہ، مر قدینہ مر، تو جو را ہے یہ بھی تفخیمہ موٹا پڑھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم باریک کی مثال دیکھیں جیسے ام لم تنذر ذر ہم لا ذر، یہاں پہ جو ہے را سے پہلے زیر ہے، تو یہاں باریک پڑھا جا رہا ہے. امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.